السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس اسٹوری چینل۔ کہانی بھٹکا ہوا راہی کی 16ویں قسط پیش خدمت ہے۔ ملک صاحب کے لیے مرکزی وزیر کی طرف سے ملاقات کی خواہش اہم اور چونکا دینے والی خبر تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انکار کرے یا اقرار کر لے۔ اس خواہش کو وہ اب تک کئی معانی پہنا چکا تھا۔ وہ سیاسی آدمی تھا، اسے بیک وقت دوستوں اور دشمنوں سے تعلق پر نظر رکھنا ہوتی تھی۔ جس ملک میں وہ سیاست کا گھناؤنا کھیل کھیل رہا تھا، وہاں کوئی لگے بندے ٹکے اصول و ضوابط تو تھے نہیں۔ اس بزنس کا کوڈ آف کنڈکٹ یہی تھا کہ حکومتی ایوانوں تک رسائی حاصل کرو، خواہ اس کے لیے کوئی سا طریقہ کار بھی اختیار کرنا پڑے۔ انتخابات کا اعلان کسی بھی دم ہوا چاہتا تھا۔ ملک نے پہلے یہی اندازہ لگایا تھا کہ ممکن ہے مرکزی پارٹی اسے کوئی بڑی آفر دینے جا رہی ہو، کیونکہ اس کا اپنا پریشر گروپ بڑا مضبوط تھا۔ اور اس بات کا علم تو ملک کے بچے بچے کو بھی تھا کہ مرکزی پارٹی کو سب سے زیادہ مخالفت کا سامنا اگر کسی سے تھا تو وزیر اعلیٰ کی شخصیت تھی۔ اگر ملک جیسا اہم سیاسی لیڈر ان کے قابو میں آ جائے تو مرکزی پارٹی کی پوزیشن خاصی مضبوط ہو سکتی تھی۔ ملک نے پہلے تو یہی سوچا کہ وہ معاملات کو خود دیکھ لے، آخر ملاقات میں حرج ہی کیا ہے، عین ممکن ہے اس اگلا وزیر اعلیٰ ہی بنا دیا جائے، یہی اس کا منشا تھا۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ آخر وہ فلور کراسنگ کیوں کرے؟ اس کا مطلب تو پورا ہو ہی رہا ہے۔ اس صوبے میں کوئی حکومت اس کی مرضی کے خلاف نہ بن سکتی تھی نہ چل سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اسٹوڈنٹ پاور تھی اور اس مضبوط ہتھیار کو وہ جب بھی چاہتا تھا اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ اگر اس ملاقات کی معمولی سی بھینک بھی پریس کے کان میں پڑ جاتی تو اس کا سارا سیاسی کیریئر تباہ ہو کر رہ جاتا۔ فی الوقت اس نے خاموشی ہی اختیار کرنا مناسب جانا، اور جس ذریعے سے مرکزی حکومت نے اس سے رابطہ کیا تھا اس کو ملک صاحب نے معذرت کر دی۔ لیکن دوسرے ہی روز جب اس کے فون پر ایک انتہائی ذمہ دار شخصیت نے براہ راست اس سے بات کی تو وہ چونکا۔ ملک صاحب، آپ سیاستدان ہیں، حالات اور واقعات کو ان کے صحیح پس منظر میں دیکھیے۔ اس ملاقات میں فائدہ آپ ہی کا ہے۔ جذباتی فیصلے بعض اوقات نقصان دہ بھی ہوتے ہیں۔ آخری الفاظ مخاطب نے خاصے چبا کر ادا کیے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ مجھے دھمکا رہے ہیں؟ ملک کو غصہ آ گیا۔ نہیں ملک صاحب، میں آپ کو حالات کی سنگینی سے باخبر کر رہا ہوں۔ اطلاعاً عرض ہے کہ یہ دونوں مقتول لڑکوں کا کیس ہے جن کے اغوا پر آپ نے خاصی ہنگامہ آرائی کر رکھی ہے۔ سیکیورٹی ایجنسی نے ان کے قتل کا سراغ لگا لیا ہے، اور اس مسئلے پر گفتگو کے لیے آپ سے زیادہ سمجھدار اور مناسب شخص اور کون ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ملک صاحب ایک مرتبہ چکرا کر رہ گیا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا معاملہ ہے اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مخالف نے گو کہ بڑے احترام سے یہ خبر ان تک پہنچائی تھی، لیکن اس احترام کے پس پردہ موجود دھمکی کو ان سے زیادہ اور کون سونگھ سکتا تھا؟ اس کے لیے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، ہم سیاسی لوگ ہیں، ملاقات کر لینے میں کوئی حرج نہیں، ملک نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ شکریہ ملک صاحب، اگر آپ کے پاس کل کوئی وقت ہو تو میں ارینج کر دوں۔ وزیر داخلہ کل آپ سے بات کریں گے۔ کل 5 بجے کا وقت رکھ لو، ملک صاحب نے مردہ سے لہجے میں کہا۔ شکریہ جناب، مجھے آپ سے یہی امید تھی، کہہ کر ذمہ دار نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ فون رکھنے کے بعد ملک صاحب نے سب سے پہلے ارسلان کو طلب کیا تھا۔ ارسلان کہاں ہے؟ اس نے مسز ملک سے دریافت کیا، جو ڈرائنگ روم میں ٹی وی کے اسے فوراً بلاؤ۔ ملک صاحب کا لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا۔ ملک صاحب، اپنے آپ میں رہا کیجیے، آج کل آپ کو زیادہ ہی لفٹ لینے لگے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں ڈرنے یا دبنے والی نہیں ہوں، اور اب دھمکیوں اور دھونس کا وقت بھی کبھی کا گزر چکا۔ میں آپ کے پائے کی سیاسی لیڈر ہوں۔ اس نوعیت کی دھمکیاں میں نے اس وقت بھی پسند نہیں کی تھی جب میں عام عورت تھی۔ ملک صاحب، ارسلان میرا پرسنل سیکرٹری ہے اور اب بزنس پارٹنر بھی۔ آپ کو میرے بزنس کا علم تو ہوگا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے بزنس کا خیال رکھیں اور اپنے بزنس کا بھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کنٹرول کے ذریعے ٹی وی آف کر کے ملک کو تقریباً ڈانٹتے ہوئے کہا۔ او ہو نجمہ بیگم، میں بہت پریشان ہوں، اس کی ضرورت ہے، بہت شدت سے، ملک نے ہوا کے رخ کو پہچانتے ہوئے کہا۔ فی الوقت ان کے لیے حالات کے سامنے ہتھیار ڈالتے رہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے کچھ معلومات درکار ہیں، جیسے ہی وہ آئے میرے کمرے میں بھیج دینا، اس نے زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ چپکاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس کو فری کر دیں، ہمارا کام خاصا بڑھ گیا ہے۔ میں نے اس مرتبہ انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، مجھے بھی خاصا ہوم ورک کرنا ہے۔ اس نے ملک صاحب کو خبردار کر دیا۔ دل ہی دل میں اپنی چہیتی کو ایک بڑی سی گالی نکال کر وہ اپنے کمرے میں لوٹ گئے۔
ملک بڑے مضبوط اعصاب کا مالک تھا، ہارنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک ایک سے نبٹ لوں گا، اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی مونچھوں کو حسب عادت تاؤ دیا۔ اگلے ہی روز ملک کے ایک بڑے اخبار میں، جس کے چیف رپورٹر کی ملک سے سب سے پہلے ملک کو اب اس خبر کا نوٹس لینا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے دوسرے بڑے اخبار کا نمبر ملایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس اخبار کے سٹاف رپورٹر سے محو گفتگو تھا۔ سلیمی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ہم یاروں کے یار ہیں۔ یہ تو بڑی گھٹیا حرکت ہوئی ہے نا؟ ہمارے ٹکڑوں پر پڑنے والے اگر ہماری پگڑیاں اچھالیں گے تو پھر ہم سے خیر کی توقع کرنا تو بے انصافی ہے نا سائیں؟ بجا فرمایا ملک صاحب، اصل میں کالی بھیڑیں ہمارے پیشے میں بھی گھس آئی ہیں۔ یہ جاہل لوگ ہیں ملک صاحب۔ جدھر سے زیادہ ہڈی پڑی اس طرف منہ اٹھا کر دم ہلانے لگے۔ اور پھر ملک صاحب، آپ نے بھی تو چیف رپورٹر صاحب کو زیادہ ہی سر چڑھا لیا تھا۔ ہمیں تو آپ نے بھلا ہی دیا تھا ملک صاحب۔ سلیمی کو اس سے بہتر موقع کب ملنا تھا؟ واقعی ملک نے آج 6 ماہ کے بعد اسے براہ راست بات کی تھی۔ اس سے پہلے تو اس نے کبھی چھوٹے رپورٹرز کو گھاس ڈالنا پسند نہیں کیا تھا۔ حالانکہ سلیمی اس کا سب سے پرانا نمک خوار تھا اور اس نے ملک کی شان میں قصیدے لکھ لکھ کر اسے وہاں پہنچا دیا تھا جہاں پہنچ کر ملک اپنی اوقات بھول گیا تھا۔ سلیمی صاحب، اگر آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں۔ آئندہ انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ تو سائیں اپنے آدمی ہیں نا، اور گھر کے لوگوں کو بلایا نہیں جاتا۔ ملک نے ایک لمحے کے لیے بھی سلیمی صاحب کو ناراض کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ملک صاحب، ہم چھوٹے لوگ ہی برے وقت میں آپ جیسے بڑے لوگوں کے کام آیا کرتے ہیں۔ بس سائیں، آپ خود سمجھدار ہیں۔ جو ہرزہ سرائی اس گھٹیا شخص نے بیگم صاحبہ کے حوالے سے کی ہے، اس کی شاندار سی تردید کر دو۔ بیگم صاحبہ کی طرف سے بیان آنا چاہیے، ایسا بیان آئے کہ اس کو بھی نانی یاد آ جائے۔ باقی میں خود نمٹ لوں گا۔ اور ہاں، بچوں کی مٹھائی تھوڑی دیر تک آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ ملک صاحب نے مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا، شکریہ ملک صاحب، بس آپ بے فکر ہو جائیں۔ سلیمی کی باتیں کھل گئیں۔ موٹی مرغی دوبارہ اس کے جال میں پھنسی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس معاملے میں کم از کم ملک صاحب ضرور یاروں کے یار ہیں۔ ملک صاحب کے فون رکھنے کے بمشکل 15 منٹ بعد ہی اس کو گھر سے فون آ گیا تھا۔ اس کے نام کا لفافہ بڑی کثیر رقم کے ساتھ موصول ہو گیا تھا۔ سلیمی نے فوراً ہی خبر تیار کر دی تھی۔ صبح ہی اس کی بیٹھ تھی اور اس نے ملک صاحب کی بیگم کی طرف سے ایک لمبا چوڑا تردیدی بیان تیار کروا دیا تھا۔ اس میں نہ صرف مخالف اخبار کی خبر کی سختی سے تردید کی گئی تھی، بلکہ اسے زرد صحافت کی مثال قرار دے کر لیگل نوٹس بھیجنے کی بات بھی شامل کر دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ خبر کا آخری حصہ اس کے اخبار مالک کو، جو اخبار کا مدیر بھی تھا، بہت پسند آئے گا۔ ارسلان ملک کے سامنے موجود تھا اور اس کے ذہن میں اپنی بیگم کی یہ اطلاع گونج رہی تھی کہ اب ارسلان اس کا بزنس پارٹنر ہے، اور ملک کو اپنی بیگم کے بزنس کا اچھے سے علم تھا۔ اس کی ایک اور سالی اور ایک نزدیکی رشتہ دار عورت پہلے ہی اس کی بیگم کے بزنس کی بھینٹ چڑھ چکی تھیں اور آج کل لندن کے مختلف جیلوں میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہی تھی۔ خیریت تو یہ گزری کہ ابھی کسی اخبار والے تک یہ خبر نہیں پہنچی تھی۔ ملک صاحب کے ساتھ 5 سال بسر کرنے کے بعد اب نجمہ بیگم بھی اس کی بہت آف دا ریکارڈ باتوں کی عینی شاہد بن چکی تھی، اور اگر وہ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا، جانے وہ کیا کر گزرتی۔ اسے رہ رہ کر اس دن کا پچھتاوا ہو رہا تھا جس روز اس نے ایک گھریلو تقریب میں بہاول خان کا تعارف اپنی بیوی سے کروایا تھا۔ اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ معمولی استانی خود ہی سجاول خان سے اپنی لائن سیدھی کر لے گی۔ اسے بہت دیر بعد اس حقیقت کا احساس ہوا تھا کہ دراصل اس نے نجمہ کا شکار نہیں کھیلا تھا، بلکہ خود اس کا شکار ہوا تھا۔ اس مڈل کلاس سانولی سی لڑکی نے، جس کو رونق محفل بنا کر ملک صاحب سیاست کے میدان میں اپنے مہرے آگے بڑھانے جا رہے تھے، دراصل ملک صاحب کی شہرت، عزت اور دولت کی بیساکھیوں کے سہارے اپنے قدم اتنی مضبوطی سے گاڑ لیے تھے کہ اب اسے اکھاڑنا خاصا مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ اب وہ ملک کی ضرورت ہی نہیں، کمزوری بھی بن چکی تھی، اور یہ لڑکا ارسلان، جسے اس نے زمین سے اٹھا کر سر پر بٹھایا تھا، وہ بھی اب اس کی
بیوی کا شکار بن چکا تھا۔ ملک کے لیے سوائے اس کے فی الوقت کوئی سکوپ نہیں تھا کہ وہ اپنے گھوڑے اپنے میدان میں بھگائے۔ اگر اس نے نجمہ بیگم کے ٹریک میں قدم رکھا تو شاید اسے توقع سے بڑھ کر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے۔ ارسلان بیٹا، اگر تمہارے پاس اختر اور جاوید کے متعلق کوئی خبر موجود ہے جو تم نے ابھی تک مجھے منتقل نہیں کی تو وہ مجھے بتا دو۔ دوسری صورت میں خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ گئی تو شاید میں بھی تمہاری مدد نہ کر سکوں۔ سیکیورٹی والوں کو شاید کوئی کلو مل گیا ہے اور اس سے پہلے کے بعد فائلوں سے آگے نکلے میں اس کیس کو ختم کر دینا ہی بہتر سمجھتا ہوں۔ ملک صاحب نے ہوا میں تیر چلا کر شاید ارسلان کو خوفزدہ کرنا چاہا، لیکن وہ اندازہ نہ کر پایا کہ اب ارسلان بھی کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں رہا۔ اس نے بھی اب پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کندھوں سے اونچا جھانکنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ملک صاحب جھوٹ بول کر اسے خوفزدہ کرنا اور اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان تک کوئی ایسی خبر پہنچی ہوتی تو وہ ضرور اس کے علم میں بھی آ گئی ہوتی۔ ملک صاحب، مجھے افسوس ہے کہ آپ نے میرے متعلق یہ غلط رائے کیسے قائم کر لی۔ ملک صاحب، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے۔ میں کبھی آپ سے غداری کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور آپ سے کچھ چھپانا آپ سے غداری کے مترادف سمجھتا ہوں۔ اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، تم بے فکر رہنا۔ ملک نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ وہ بڑا محتاط ہو گیا تھا۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر ہی اگلا کوئی بھی قدم اٹھانا تھا۔ وہ اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکال سکتا تھا جو اشارتاً بھی اس کے عزائم کے عکاس ہوتی۔ اس مرتبہ وہ کوئی مزید دھوکہ کھائے بغیر میدان مارنا چاہتا تھا۔ اس نے نجمہ بیگم کے منہ سے اگلنے والا سارا زہر اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا اور اب اسے بیک وقت کے محاذوں پر لڑنا تھا۔ سب سے پہلے تو اسے خود کو ارسلان سے بے نیاز کرنا تھا، جس کے لیے اس نے ابھی سے منصوبہ بندی شروع کر دی تھی۔ اگلے روز جب اس نے اخبار میں اپنی بیگم صاحبہ کی طرف سے ایک زبردست تردیدی بیان پڑھا تو اس کا موڈ خاصا خوشگوار ہو گیا۔ دوسری بڑی سرکاری ایجنسی جو اس کیس کو دیکھ رہی تھی، اس کے اسٹوڈنٹ معاملات انچارج کا تبادلہ ہو چکا تھا اور ابھی تک کسی اور نے باقاعدہ چارج اس ڈیسک کا نہیں سنبھالا تھا۔ ملک سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ آخر کیا گیدڑ سنگی ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے اس نے ملاقات کے مقام کا تعین بھی کر دیا تھا۔ وہ بڑا محتاط ہو کر گھر سے نکلا تھا اور نہیں چاہتا تھا کسی کو معمولی سی بھنک بھی اس ملاقات کی پڑے۔ وہ ریسٹ ہاؤس جس میں ملک صاحب اور مرکزی وزیر داخلہ کی ملاقات طے پائی تھی، شہر سے خاصا دور تھا اور ملک کی ہدایت پر ریسٹ ہاؤس خالی کروا لیا گیا تھا۔ اپنی پجارو جیپ میں وہ ایک باڈی گارڈ کے ساتھ آیا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں وزیر داخلہ اس کا منتظر تھا۔ ملک صاحب، اصل میں آپ وہاں مس فٹ ہیں اور آپ جیسے تجربہ کار رہنماؤں کی جتنی ضرورت ہماری پارٹی کو ہے وہ کسی اور کو نہیں، سو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو اپنا لیڈر بنا کر رہیں گے۔ وزیر داخلہ نے حال احوال دریافت کرنے کے بعد اپنا بریف کیس کھولتے ہوئے یہ سارے کھیل کھیلنا ہمارے بس کا روگ نہیں۔ ملک نے بھی مسکراتے ہوئے چائے کا گھونٹ حلق میں انڈیل کر کہا۔ ملک صاحب، مجھے وزیر اعظم کی طرف سے حکم ملا ہے کہ آپ سے بات کروں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں آپ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلیں۔ اس صوبے میں اگر آپ جیسے محترم اور بااصل لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو انشاءاللہ ہم مل کر اس ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے آپ کو یہ بھی آفر موجود ہے کہ اگر آپ صوبے کی وزارت اعلیٰ چاہیں یا اپنی مرضی سے وزارت بنوانا چاہیں تو ہم حاضر ہیں۔ اگر آپ مرکز میں آنا چاہیں تو بھی آپ کے مطلب کی منسٹری آپ کو مل جائے گی۔ وزیر داخلہ نے ایک ایک کر کے اس کے سامنے پتے پھینکنے شروع کیے۔ سائیں، آپ مجھے معافی رکھیں، ابھی میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ دال روٹی میری جیسے تیسے چل رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے اندازہ کر لیا تھا کہ ملک ایسے سنہری جال میں پھنسنے والا نہیں۔ بالآخر اس نے ترپ کا پتا پھینک ہی دیا۔ معائنے کے لیے حاضر ہیں۔ اس نے مقتول نواز پولیس رپورٹ کے مطابق یہ دونوں لڑکے ڈکیتی کر کے فرار ہو رہے تھے کہ آپس کے مقابلے میں مارے گئے۔
انہوں نے بینک کی جس وین کو لوٹا تھا اس کے تمام سواروں کو بھی مار ڈالا۔ پولیس کا خیال ہے کہ ان کا کوئی تیسرا ساتھی تھا کیونکہ رقم وہاں سے غائب ہے۔ بہرحال یہ پولیس کا معاملہ ہے۔ وہ ڈی ایس پی جس نے کسی کے حکم سے ان لاشوں کو ناقابل شناخت قرار دے کر دفنانے کی ہدایت کی تھی، اور وہ جس نے یہ احکامات جاری کیے تھے، آپ کے خلاف تحریری بیان دے چکے ہیں۔ بیانات کی نقول بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اس نے ایک فائل میں لگے فوٹو اسٹیٹ کاغذ ان کی طرف بڑھا دیے۔ ملک نے کپ کپاتے ہاتھوں سے باری باری ان سب چیزوں کا جائزہ لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے، کوئی خواب ہے، کوئی وہم ہے یا کچھ اور، لیکن یہ بڑی تلخ سچائی تھی جس کا ادراک اب ملک صاحب کو ہونے لگا تھا۔ وہ بری طرح پھنس گئے تھے۔ مخالفین نے بڑی محنت سے کیس تیار کیا تھا اور ملک صاحب کے فرار کی کوئی راہ باقی نہیں چھوڑی تھی۔ گویا آپ مجھے بلیک میل کرنے جا رہے ہیں۔ نہ جانے ملک کے حلق سے کیسے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ نہیں ملک صاحب، ہرگز نہیں، یہ تو ڈیل ہے، ہماری آفر ہے، پیشکش ہے۔ سیاست میں کوئی کسی کو بلیک میل نہیں کرتا، ہر کوئی اپنی ضرورت اور اہمیت کا سودا کرتا ہے۔ مگر ملک صاحب کمال ہے، آپ اسے بلیک میلنگ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو دو طرفہ معاہدہ ہے۔ ہم آپ کو اگر کچھ دے رہے ہیں، بہت کچھ لوز کر رہے ہیں۔ اتنا کچھ شاید آپ کی پارٹی آپ کو کبھی نہیں دے سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس مرتبہ بھنڈار بھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ آپ کے وزیر اعلیٰ نے اگر آپ ہی کو خوش رکھا تو وہ لوگ ہمارے ساتھ آ ملیں گے۔ آپ یہ تو مانیں گے کہ اس کے بعد اس صوبے میں کم از کم آپ کی پارٹی کی حکومت نہیں بنے گی۔ اور جہاں تک ہمارا سوال ہے تو ملک صاحب، ہمارے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں۔ سیاست میں کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا بلکہ نئے راستے تلاش کیے جاتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے گہری سانس لے کر کہا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس طرح انقلابی طلبہ تنظیم میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ملک نے اپنا اندیہ ظاہر کیا، ہرگز نہیں، ہمارے پاس تمام منصوبہ تیار ہے۔ آپ آج رات کو ہی اجلاس طلب کر لیں۔ طلبہ تنظیم میں دو واضح گروپ موجود ہیں۔ نوید گروپ کو آپ نے ابھی تک نظر انداز کیا ہے، ان لوگوں کو ہاتھ میں رکھیں، اور سجن گروپ کی پرواہ نہ کریں۔ ان لوگوں کی قیمت 5 لاکھ سے زیادہ تو نہیں ہوگی۔ پیسوں کی آپ فکر نہ کریں۔ یہ دوسرا بریف کیس آپ کے سامنے رجسٹر میں دبا رکھے ہیں۔ ملک کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ اس نے وقت سے سمجھوتے کے سنہری اصول کو حذف جان بنا لیا تھا اور ہمیشہ حالات سے مفاہمت کر کے آگے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ ملک صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب انہیں سیاست میں اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا۔ بس صورت دیگر ان کے لیے جیل کا دروازہ کھل جائے گا، اور ایک مرتبہ وہ جیل میں پہنچ گئے تو اس کو یقین تھا کہ پھر کبھی باہر نہیں آ سکے گا، کیونکہ صوبائی لیگ کے لوگ بھی اس کی حمایت اس کے پریشر کی وجہ سے کرتے تھے، اور جیسے ہی اس کا پریشر گروپ ختم ہوتا ہے وہ اس کی جان کو آ جاتے ہیں۔ ملک صاحب جانتے تھے کہ صوبائی لیگ میں ان کے دوست کم اور منافق نما دوست اور حاسد زیادہ ہیں۔ وہ جانے کب سے کسی ایسے موقع کے منتظر رہے ہوں گے۔ اس نے 2-3 روز میں ہی اپنی نئی سیاسی حکمت عملی کا اعلان کرنا تھا، اور یہ احتیاط بھی ملحوظ خاطر رکھنی تھی کہ وقت سے پہلے کھیل ان کے ہاتھ سے نہ نکلے۔ وزیر داخلہ سے ان کی ڈیل طے پا گئی تھی۔